اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف جلد اول باب نمبر 2۔ قول اللہ عز و جل منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورہ روم۔ حدیث نمبر 523۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عبد القیس کا وفد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اس ربیہ خاندان سے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کسی ایسی بات کا ہمیں حکم دیجیے جسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں اور اپنے پیچھے رہنے والے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے سکیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ پہلے خدا پر ایمان لانے کا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرے نماز قائم کرنے کا، تیسرے زکوٰۃ دینے کا، اور چوتھے جو مال تمہیں غنیمت میں ملے اس میں سے 5واں حصہ ادا کرنے کا، اور تمہیں میں تومبڑی، ہنتم، کسار اور نکیر کے استعمال سے روکتا ہوں۔ تشریح۔ وفد عبد القیس پہلے 6 ہجری میں پھر فتح مکہ کے سال حاضر خدمت نبوی ہوا۔ حرمت والے مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم ہیں۔ ان میں اہل عرب لڑائی موقوف کر دیتے اور ہر طرف امن و امان ہو جایا کرتا تھا، اس لیے یہ وفد ان ہی مہینوں میں حاضر ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ارکان اسلام کی تعلیم فرمائی اور شراب سے روکنے کے لیے ان برتنوں سے بھی روک دیا جن میں اہل عرب شراب تیار کیا کرتے تھے۔ ہنتم یعنی سبز رنگ کی مرتبان جیسی گھڑیا جس پر روغن لگا ہوا ہوتا تھا، اور کسار یعنی ایک قسم کا تیل جو بصرہ سے لایا جاتا تھا، لگے ہوئے برتن، اور نکیر یعنی کھجور کی جڑ کھود کر برتن کی طرح بنایا جاتا تھا۔ اس باب میں آیت کریمہ لانے سے مقصود یہ ہے کہ نماز ایمان میں داخل ہے اور توحید کے بعد یہ دین کا اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔